خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم ایک اور نئے میسج کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے لیے، پچھلے پروگرام کے لیے جو روزوں کے تعلق سے تھا، تو آج روزوں کے تعلق سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، تاکہ ہم خدا کے کلام مقدس کو اور سیکھ سکیں اور روزے کے بارے میں جان سکیں۔ اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ یوٹیوب چینل کو واچ کرتے ہیں، اسے شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے وسیلہ سے ہمیں ایکسٹرا انرجی ملتی ہے اور کام کرنے کے لیے پاور ملتی ہے، تاکہ ہم مل جل کر خدا کے کلام کو دنیا تک لے کے جا سکیں، ہم خدا کے کلام کی منادی کر سکیں۔ تو آج ہمارا یہ روزے کے تعلق سے دوسرا پروگرام ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام مقدس کو مل کر سیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ اپنی بائبلز کو نکالیے اور ہم مل کر خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ یسایہ کے صحیفے میں سے اس کا 58 باب ہے، اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 5ویں آیت تک خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جگائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہو؟ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے جس حصے کی ہم نے تلاوت کی ہے، اگر ہم اس حصے کے 58 باب کے ٹائٹل کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے حقیقی روزہ، اور یہاں پر اس 58 باب کے اندر ہمیں دو طرح کا روزہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ایک حقیقی روزہ ہے اور ایک ایسا روزہ ہے جو انسان رکھ تو رہا ہے، وہ ایک مذہبی مشق تو کر رہا ہے، لیکن خدا اسے قبول نہیں کر رہا، وہ خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہرتا، یا ایسا روزہ خدا پسند نہیں کرتا، لیکن انسان اسے رکھ رہا ہے۔ خدا اس حصے میں یسایہ نبی کے وسیلہ سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ میرے لوگوں پر اور یعقوب کے گھرانے پر اس کی خطا کو ظاہر کر دے۔ یہ کیوں کر؟ خدا ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ ہیں، یعقوب کا گھرانہ ہے، کورننٹ پیپل ہے، لیکن ان کا گناہ اور ان کی خطا ان پر ظاہر کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب کا گھرانہ اور اسرائیل جو ہے یہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے خدا کے ساتھ اس رشتے میں تو نہیں رہے، انہوں نے مذہبی جو ایکسرسائز ہیں ان کو زیادہ پرومینیٹ کر دیا، ان کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی، قاعدے اور جو ڈسپلنز ہیں
جو قواعد ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ ان کو زیادہ فالو کر رہے ہیں بجائے کہ وہ خدا کی خوشنودی کو دیکھیں، وہ خدا کو دیکھیں کہ خدا کو کیا پسند ہے۔ اس لیے خدا اس حصے میں سب سے پہلے کہتا ہی ہے کہ ان کی خطا اور ان کا گناہ ان پر ظاہر کر۔ یہ کیوں خدا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ خدا کو اپنے لوگوں سے محبت ہے، خدا کو اپنے لوگوں سے پیار ہے، اور جب خدا کے پسندیدہ لوگ، خدا سے پیار کرنے والے لوگ رونگ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں تو خدا انہیں واپس لانے کے لیے ان کی خطائیں جو ہیں وہ پن پوائنٹ کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خدا کا فضل ہے، یہ بھی خدا کا رحم ہے کہ خدا دوبارہ سے پھر انہیں صحیح رستے پر لانا چاہتا ہے۔ اور اس حصے کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے، خدا آج اس کلام کے ذریعہ سے آج کا جو چرچ ہے، آج کی جو کلیسیا ہے، اس کے ساتھ مخاطب ہے۔ ہم بھی ایز اے ایماندار، ایز اے فالوور آف کرائسٹ، ہم بھی بعض اوقات وہ ریلیشن شپ جیسا خدا ریلیشن شپ چاہتا ہے، جیسا خدا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو، ہم اس رشتے سے ہٹ کر صرف مذہبی ایکسرسائز پر چلے جاتے ہیں، ہم مذہبی مشق پر چلے جاتے ہیں، ہم اپنی ذہنی تسکین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پھر خدا کلام کرتا ہے، خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے اور خدا ڈائریکشن دیتا ہے۔ اور یہاں پر خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کو واپس لانے کے لیے ان خطاؤں کو یسایہ کے وسیلہ سے پن پوائنٹ کر رہا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اور وہ روزہ، بات روزے کی یہاں پہ ہو رہی ہے، تو روزے کے تعلق سے ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ تیسری آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل لوگ کہتے ہیں، یہودا کا قبیلہ کہتا ہے، خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے۔ یہ خدا سے مخاطب ہیں، یہ خدا سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ اس کا مطلب خدا کے لوگوں، یہ مجھے یہاں پر بنی اسرائیل کا یا خدا کے لوگوں کا ایک زبردست جسچر بھی نظر آتا ہے، ایک خوبصورتی بھی ان کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کر تو رہے ہیں، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ افیکٹو نہیں ہے، اس کے ثمرات ہم تک نہیں پہنچ رہے، اس کی برکات ہم حاصل نہیں کر رہے۔ اور یہ باقاعدہ ایک، میں اس کو یوں کہوں گا، یہ ایک سوال ہے جو خدا سے اس کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہر ایماندار کو، جب اس کی برکتیں رک جائیں، جب اس کے ثمرات، وہ کام کر رہا ہے اس کے ثمرات رک جائیں، وہ خدمت کر رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ کوئی اور کام کر رہا ہے خدا کے حضور، اگر وہ افیکٹو نہیں ہے، اگر اس کے ثمرات نظر نہیں آ رہے، تو پھر اس کو خدا سے سوال کرنا چاہیے، جس طرح یہاں پر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ ان کا اچھا جسچر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہمارے اندر بھی، ہر ایماندار کے اندر بھی یہ والا جسچر ہونا چاہیے، تاکہ ہم سوال کریں اور خدا پھر اس کو کویسچن کرے، خدا اس کا جواب دے اور ہمیں بتائے کہ بیٹا تو غلط کہاں پہ ہے۔ تو پہلی چیز جو خدا یہاں پر ان کے لیے پن پوائنٹ کر رہا ہے، خدا جواب دیتا ہے۔ خدا نے کہا، دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، تم روزہ تو رکھتے ہو، لیکن اس روزے میں میری خوشی کیا ہے؟ میں اس حصے کو جیسے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو۔ روزہ تو تم نے رکھا ہے، لیکن روزے کے درمیان ہاں تم نے کھانے پینے سے اجتناب تو کیا ہے، لیکن اس روزے میں بجائے کہ تم میری خوشنودی چاہتے، تم اپنے جسم کی خوشنودی تمہیں زیادہ منظور ہے، اپنے جسم کی خواہشوں کو تم پورا کر رہے ہو، اپنے جسم کے کام کر کے تم
لطف اندوز ہو رہے ہو، تم اپنے جسم کے کام کر کے سیلیبریشنز کر رہے ہو، روزہ رکھا ہے تم نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹ یہ ایک خدا کہہ رہا ہے کہ تم ایک مذہبی ایکسرسائز کر رہے ہو، لیکن جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے، جس کو خدا یہاں پہ پن پوائنٹ کر رہا ہے ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی، وہ کیا ہے؟ اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ بعض اوقات جب ہم روزے رکھتے ہیں، جب ہم دعائیں کرتے ہیں، جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، تو ہم سمجھتے کہ یہ میرے اور خدا کا تعلق تو ہے، لیکن زمینی طور پر انسانوں کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی شخص پر ظلم کرنا، کسی سے جو ریکوائرڈ کام ہے اس سے بڑھ کر کام لینا، سخت محنت، ہارڈ ورک، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم میں آ جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے تم روزہ تو تم نے رکھا ہے، لیکن تم نے لوگوں پر جن کا خالق میں ہوں، جن کا مالک میں ہوں، جن کو میں نے اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا ہے، ان پر تو تم ظلم کر رہے ہو، ان کو تو تم دکھ دے رہے ہو۔ تو اس طرح کا روزہ تو میں پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ صرف تمہارا ریلیشن شپ میرے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، بلکہ زمین پر رہنے والے جو انسان ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو خدا یہاں پہ کر رہا ہے، خدا کہتا ہے کہ تم دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو۔ یہاں پر مقصد کی بات آ گئی۔ مقصد کیا ہے؟ اکثر کلیسیا میں کسی بھی شخص نے روزہ رکھا ہو تو ہم ایک سوال پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی جی، بہن جی، آپ نے کس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے؟ آپ نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ تو یہاں پر خدا اس کے بارے میں بھی کلام کر رہا ہے کہ تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا روزے کے سبب سے خدا کی خوشنودی ہو، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری آواز عالم بالا تک پہنچے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا میری اس ایکسرسائز سے خوش ہو، بلکہ خدا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہو کہ تم رگڑا جھگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ یہ خدا کہہ رہا ہے یہاں پہ۔ اس کو میں یوں کہوں گا، روزہ جو ہے نا، روزے کی جو ایکسرسائز ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے خالق کے ساتھ ایک بہترین رشتے میں، رائٹ ریلیشن شپ اینڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ میں بن جائے، اور خدا کے ساتھ رائٹ اینڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ یہ ہے کہ زمین پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ جو ہے وہ بہتر ہو، صرف خدا کے ساتھ نہیں، انسانوں کے ساتھ بھی۔ اس کو میں یوں کہتا ہوں، ریلیشن شپ انٹو دا لارڈ اینڈ ریلیشن شپ انٹو دا ادرس۔ خدا کے ساتھ خوبصورت رشتہ اور زمین پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا خوبصورت رشتہ ہو۔ یہاں پر کسی نے بڑا خوبصورت ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک خیال پیش کیا ہے کہ تم لوگوں سے سخت محنت کرواتے ہو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے کہ رگڑا جھگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ اس کا مطلب یوں بیان کرتا ہے، یہ خیال وہ پیش کرتا ہے کہ مذہب کو ایز اے آلے کے طور پر لوگوں کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ ہم اس کو سادہ ٹرم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ روزے کو لوگوں کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے استعمال کرنا، مذہبی ایکسرسائز کر کے لوگوں کو ڈسٹرائے کرنا۔
لوگوں کے اوپر جبر کرنا، لوگوں کو ہرٹ کرنا، لوگوں کے دلوں کو توڑنا. خدا کبھی بھی اس طرح کی ایکسرسائز، خدا کبھی بھی اس طرح کا روزہ پسند نہیں کرتا جس میں لوگوں کے اوپر ظلم کیا جائے اور لوگوں پر ظلم کر کے ہم خدا کی خوشنودی حاصل کریں. مذہب کا مطلب لوگوں کو ڈسٹرائے نہیں کرنا. جو تعلیم بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے وہ تعلیم محبت کی تعلیم ہے، وہ تعلیم محبت کو فروغ دینے کی تعلیم ہے. اس لیے ہم مذہبی ایکسرسائز کر کے خدا کو خوش کرنا چاہتے، ایسا نہیں. میں یوں کہوں گا کہ روزہ جو ہے، روزہ جسمانی نہیں، روزہ باطنی ایکسرسائز کا نام ہے. جسمانی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ باطنی ایکسرسائز ہے. انسان کی اسپرٹ اینڈ سول کے اندر کچھ نیا تخلیق ہو، کچھ نئی چیزیں خدا کی طرف سے آئیں، بینیفٹس آئیں جب ہم باطنی طور پر ایکسرسائز کریں گے. اور دوسری آخری بات یہاں پہ جو خدا کہہ رہا ہے، خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا تک پہنچے. تم اس طرح کا روزہ ہی نہیں رکھتے. خدا ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارا روزہ رکھنے کا سٹائل، تمہارا روزہ رکھنے کا مقصد، تمہاری تمام تر ایکسرسائز جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہاری آواز مجھ تک پہنچے، بلکہ تمہارا مقصد، تمہاری ایکسرسائز، تمہارا سٹائل جو ہے وہ صرف دکھاوا ہے. اس کو یہاں پر سخت لفظ میں کہنے لگا ہوں، اس کو کہتے ہیں منافقت. منافقت کا مطلب ہے، یسوع مسیح نے بھی ایسے روزے کی جو ہے مذمت کی ہے. ریاکاروں کی مانند روزہ نہ رکھو. ریاکار کا مطلب کیا ہے؟ منافقت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے باہر کچھ اور ہے اور آپ کے اندر کچھ اور ہے. خدا کبھی بھی منافقت کے روزوں کو پسند نہیں کرے گا. اس لیے خدا کہتا تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے. جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو دکھ دے لیں، آگے لکھا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ خدا کہتا کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ نیچے لکھا ہے جسمانی ایکسرسائز مجھے پسند ہے. آپ جسم ایکسرسائز کرو، مشق کرو، یہ مجھے پسند ہے. کیا مشق کرو؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے. جان کو دکھ دینا، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، دوسری کسی چیز سے اجتناب کرنا، اپنے جسم کو دکھ دینا، اپنے منہ کو باندھے رکھنا. خدا کہتا ہے کیا ایسا روزہ تم سمجھتے ہو یہ روزہ ہے؟ یا پھر یہ کہ آدمی جھاؤ کی طرح اپنے سر کو جھکائے. اس کا مطلب ہے حلیمی. یہاں پر ایسی حلیمی کی مذمت کی جا رہی ہے جو دکھاوے کی حلیمی ہے، جو حلیمی صرف لفظوں تک محدود ہے، جو فروتنی صرف لفظوں تک محدود ہے، اسپرٹ کے اندر نہیں ہے. ایسی اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اور تیسرا کہ آدمی اپنے نیچے جو ہے وہ ٹاٹ اور راکھ بچھائے، اس کو خاکساری کہا گیا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر 3 چیزیں ہیں اینڈ پر جو خدا بیان کر رہا ہے. جسم کو دکھ دینا، جسمانی ایکسرسائز کرنا روزہ نہیں. دوسری چیز اپنے لفظوں سے، اپنے روزے کے سبب سے اپنے آپ کو حلیم کہنا یہ روزہ نہیں ہے. دکھاوا. اور پھر خاکساری، بلکہ خدا ایسی خاکساری پسند کرتا ہے جو اسپرٹ کے اندر ہو، جو روح کے اندر خاکساری ہو، جو انسان
کہ اسپرٹ کے اندر حلیمی ہو. خدا اس طرح کی ایکسرسائز کو پسند ہے. خدا اس طرح کا روزہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا روزہ رکھا جائے جس کے ذریعہ سے جسمانی طور پر خاکساری نظر نہ آئے بلکہ روحانی خاکساری. خدا اپنے کلام کے قصے میں کہتا ہے میں اس شخص پر نگاہ کرتا ہوں، خاکسار ہے وہ، میں اس شخص پر نگاہ کرتا ہوں. اور یہاں پر خدا کہتا ہے ایسا دن کہ جو خداوند کا مقبول ہو. سمجھتے ہو کہ تم نے روزہ تو رکھ لیا، لیکن کیا میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کیے جو مجھ کو پسند ہے؟ اس لیے یہاں پر جو جسمانی اور مذہبی ایکسرسائز ہے ٹوٹلی طور پر خدا سخت کلام کر رہا ہے، سخت باتیں کر رہا ہے اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ. ان کی ڈیپلی جو منافقت ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے ان کے اوپر. اور بعض کا تو ہم بھی اس طرح کے ایکسرسائز میں چلے جاتے ہیں. دل میں ناپاکی ہے، دل میں ناراستی ہے. ہم روزہ تو رکھتے ہیں اور سارا دن گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر جبر کرتے ہیں. ایسا روزہ خدا پسند نہیں کرتا. یہ وہ روزہ ہے جو خدا کو پسند نہیں. اور کلام کے اس حصے میں خدا ہمیں بھی متنبہ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم بھی ایسا روزہ نہ رکھیں. اگر ایسا روزہ میرے عزیزو ہم ایسا روزہ رکھ رہے ہیں تو آئیے ہم خدا کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کریں. ہم ایسا روزہ رکھ رہے ہیں تو خدا کے قدموں میں گر جائیں. تو میرے عزیزو کلام کے اس حصے میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روزے کے پورے ثمرات اور پوری بلیسنگز اور ہمارا روزہ جو ہے وہ افیکٹو ہو، تو پھر ہم اگلے پروگرام میں سیکھیں گے کہ کس طرح کا روزہ خدا چاہتا ہے جو افیکٹو ہو. ہم اگلا جو پروگرام ہے اس میں دیکھیں گے بائبل مقدس کے اسی حصے میں سے جو روزہ خدا چاہتا ہے وہ کیا ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل، تاکہ ہم اور خدا کے کلام کو گہرے طور پر سیکھتے رہیں. اور ہم آپ سبوں کے دل سے شکر گزار ہیں. اور میں اس سے بیشتر کہ ہم جدا ہوں، ہم اس پروگرام کو ختم کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتا ہوں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں. خداوند قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں اے خدا کہ تو اپنا کلام نازل فرما کر ہماری رہنمائی کرتا ہے. جب ہم بھٹک جاتے ہیں، جب ہماری ڈائریکشن رونگ ہو جاتی ہے، غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں، تو اے خدا تو ہمیں واپس بلاتا ہے، تو کلام کرتا ہے اور ہمیں رائٹ ڈائریکشن دے دیتا ہے. ہم دل سے شکر گزار ہیں. جب اے خدا عالمگیر کلیسیا، اے خدا چرچ اس وقت روزوں کے ایام میں سے گزر رہا ہے، تو ہم نے بھی روزے کے بارے میں جب سیکھا ہے تو میں منت کرتا ہوں کلام کی یہ باتیں میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے، تمام ویورز کے لیے اے خدا باعث برکت ہوں. ان کے ذریعہ سے ہمارے ایمان کو تقویت ملے، ان کے ذریعہ سے ہم اور روحانی طور پر ترقی کریں، اور اے خدا بہتر طور پر اے خدا اس زمین پر ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. میں تمام ویورز کے لیے دعا کرتا ہوں جو بیمار ہیں، اے خدا ان کی بیماریاں، ہر طرح کی بیماریاں تیرے لوگوں کے بدنوں میں سے جاتی رہیں. تیری شفا دینے والی قدرت یسوع مسیح ناصری کے نام سے تمام سننے والوں کے بدنوں میں سرایت کر جائے، اور تمام بدن جیسی بھی کوئی بیماری بدنوں میں ہے وہ یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور بدن تندرستی، صحتیابی کو حاصل کریں. شفا ان کے لیے جاری کر دے، اور یوں ہی ہم بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں، اور ہمیشہ اے خدا ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے
اور اس YouTube چینل کے وسیلہ سے ہمیشہ تیرا نام عزت اور جلال پاتا رہے. ہم سارا جلال، ساری عزت خدا باپ تیری پاک ذات کو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اور روح القدس کو دیتے ہیں، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام کے وسیلہ سے. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ ویورز، گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. دیکھتے رہیے ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل. ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک، آپ کے کمنٹس اور آپ اسے شیئر کرتے ہیں، اور ہم اور بھی درخواست کریں گے نئے آنے والے جو ویورز ہیں ان کو بھی درخواست کریں گے کہ وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، واچ کریں اور کمنٹس کیا کریں. آپ کے کمنٹس ہمارے لیے جو ہے ایکسٹرا انرجی لے کر آتے ہیں، پاور لے کر آتے ہیں، حوصلہ ہمارا بڑھاتے ہیں. اس لیے آپ کمنٹس کیا کریں. اور آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اپنی دعائیہ درخواست دینا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر لکھے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. جتنے لوگ کوئی دعا کروانا چاہتا ہے، اپنی دعائیہ درخواست دینا چاہتا ہے، وہ اسکرین پر لکھے ہوئے نمبروں پر رابطہ کر سکتا ہے. ہماری ٹیم، ہمارے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور جو آپ درخواستیں دیں گے ہم ان کے لیے دعا کریں گے، تاکہ یوں ہی ہم مل جل کر اکٹھے ہو کر خدا کی بادشاہی کے لیے زمین پر کام کر سکیں. مے گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. پاکستان زندہ باد.